کسی گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے جن کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ترکے میں ایک پھلدار درخت چھوڑا تھا جو ان کے گھر کے اندر تھا۔ ان کے بچے کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، بس اسی درخت کا پھل بیچ کر یہ کچھ عرصے کے لیے 2 وقت کی روٹی حاصل کرتے اور پھر نوبت فاقوں پر آ جاتی۔ ایک دن ان کے والد کا دوست ان کا مہمان بنا۔ اس دن کھانے کے دوران بڑا بھائی مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور دونوں چھوٹے بھائی یہ کہہ کر شریک نہ ہوئے کہ ان کو بھوک نہیں۔ یہ بہانہ انہوں نے اس لیے کیا کہ اس طرح مہمان کا اکرام ہو جائے اور کھانے کی کمی کا پردہ بھی رہ جائے، لیکن مہمان ان کے بہانے کو جان گیا تھا۔ رات کو تینوں بھائی جب سو گئے، وہ مہمان اٹھا اور اس نے ایک تیز دھار آری سے پھلدار درخت کو کاٹ ڈالا اور کسی اور منزل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ تینوں بھائی علل صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے گھر میں لگے درخت کو غائب پایا۔ انہوں نے مہمان کو تلاش کیا تو وہ بھی موجود نہیں تھا۔ ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا اور اہل محلہ جمع ہو گئے اور اس مہمان کو کوس رہے تھے جس نے اس گھر کی واحد آمدن کو کاٹ دیا تھا۔ چند سال بعد وہی مہمان دوبارہ اس گاؤں میں اپنے دوست کے بیٹوں کی خبر لینے آیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس بوسیدہ گھر پر اب عالیشان گھر بن چکا ہے۔ ان تینوں بھائیوں کے دن بدل چکے تھے، کیونکہ تینوں بھائیوں نے درخت کے پھل نکلنے کی امید ختم ہونے پر زندگی جینے کے لیے دوسرے اسباب کی تلاش اور محنت شروع کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت میں برکت ڈال دی تھی۔ یاد رکھیں، جب کبھی ہمارے اوپر اسباب کا کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، جبکہ یہ کسی نئی شروعات کے لیے قدرت کا پیغام ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دستیاب وسائل اور سہولیات کی وجہ سے اپنے لیے کمفرٹ زون بنا لیتا ہے۔ وہ دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اپنا کمفرٹ زون چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ جب تک ہم خود کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کمفرٹ زون سے نہیں نکالتے۔